بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کا احد من النساء صدق اللہ العظیم۔ آج آپ نے بڑا اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے سلطانی صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی جو گھروں میں ناچاکیاں اور گھروں کے اندر ایک ماحول کے اندر تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی، شاید ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آئلی زندگی سے ناواقف ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل آف ایکسیلنس ہے، یعنی کائنات کے کسی بھی گوشے میں اور کسی بھی مقام پر آپ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں عبادات کے تصور سے، معاملات کے معاملات سے جس طرح متصف کیا، اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آئلی زندگی، فیملی کا ایک ماحول ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ پیارے محبوب، یہ جتنے بھی نکاح آپ نے کیے ہیں یا آپ نے اپنی مرضی سے کیے ہی نہیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم حیات طیبہ کی بات کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہستیوں کا ذکر کریں تو وہ تین طرح سے بنتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکات المصابیح کی شرح ہے اور اشیعۃ اللمعات میں اس کی وضاحت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق رکھتے ہیں، ان کو اہل بیت نسب کہتے ہیں، اور ان کی شان افضل بھی ہے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ دادا حضرت عبد المطلب کی جتنی اولاد اسلام قبول کرتی ہے وہ سارے اہل بیت نسب میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی بیٹی سیدہ کائنات حضرت ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی نسل پاک سے یعنی آپ سے وابستہ جتنی اولاد ہے وہ ساری کی ساری اہل بیت ولادت ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے لیے پروردگار نے بیٹے کا نہیں بلکہ بیٹی کا انتخاب کیا، اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، طبرانی کی یہ روایت ہے، دیگر اور بھی کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت میں رکھا، ولیکن اللہ جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، اللہ نے میری اولاد کے لیے علی ابن ابی طالب کی صلب کو پسند فرما لیا۔ تو یہ نسل مصطفیٰ ہے، صلب علی ہے اور بطن فاطمہ الزہرا ہے، اور قیامت تک کے لیے برکات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشیعۃ اللمعات میں کہتے ہیں اہل بیت کی تیسری قسم بھی ہے۔ اہل بیت نسب تو وہ ہیں جو سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب کی اولاد مسلمان ہوئی، اہل بیت ولادت تو وہ ہیں جو سیدہ کائنات کی اولاد پاک ہے، اور پھر قیامت تک یہ سرکار کی نسل پاک کا سلسلہ منتخب ہوا۔ تیسری قسم ہے اہل بیت سکونت، اور اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر تفصیلی آیات ان کے لیے نازل فرمائی۔ اہل بیت سکونت وہ ہستیاں ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی رشتہ ہونا ضروری نہیں، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جو نکاح کے ذریعے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا پیارے محبوب، یہ جتنے آپ نے نکاح کیے یہ آپ نے اپنی مرضی سے کیے ہی نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے حکم ہے جو مسلمان ہے کہ وہ اگر عدل کر سکتا ہے تو ایک سے زائد بھی نکاح کر سکتا ہے، 2 کرے، 3 کرے، 4 تک کی اجازت ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان 4 کی پابندیوں سے مستثنیٰ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام رسالت پروردگار یہ چاہتا ہے کہ دور تک رہے اور دیر تک لوگوں تک پہنچے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات، اور پھر اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نکاح حضرت
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے ہوا، اور سرکار کی جتنی اولاد پاک ہے، آپ کی بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اس سے چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں میں سے حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سب سے پیاری اور لاڈلی سب سے چھوٹی حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح یہ 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ چاروں بیٹیاں بالترتیب یہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متولد ہوئیں، اور سرکار کے جو 3 بیٹے ہیں، یعنی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت سیدہ کائنات، ان میں سے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، تو اس لیے آپ ذوالنورین کہلائے، اور سرکار کے 3 بیٹے، سب سے پہلے حضرت قاسم، جس کی وجہ سرکار کی کنیت ابو القاسم ہے، پھر سرکار کے بیٹے حضرت عبداللہ جن کو طیب الطاہر بھی کہا جاتا ہے، یہ اولاد بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متولد ہوئی، اور آپ کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم ہیں جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، کیونکہ اسلام کے اندر نکاح کے ذریعے جو ہستیاں وابستہ ہو جائیں ان کے ساتھ بھی ازدواجی رشتہ قائم کرنا درست اور جائز ہے، اور جو لونڈیاں ان کے ساتھ بھی رشتہ قائم کرنا درست اور جائز ہے، لیکن پروردگار نے یہاں اختصاص کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، اللہ فرماتا ہے انا احللنا لک ازواجک، محبوب یہ نکاح آپ نے خود کیے ہی نہیں بلکہ یہ ساری ہستیاں ہم نے نکاح میں آپ کے خود کی ہیں، اور ان کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، کائنات میں کوئی عورت تمہارے مرتبے اور درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتی، لستن کاحد من النساء۔ پھر پروردگار نے یہاں قانون بدلا، پہلے انبیاء کرام کے نکاح میں کافرہ عورتیں بھی رہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ رہی، اسلام کی طرف نہ آ سکی، لیکن جب باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قاعدہ قانون بدل دیا، فرمایا پاک لوگوں کے لیے پاک بیویاں ہیں، ناپاک لوگوں کے لیے ناپاک بیویاں ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا جب انتخاب ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاکیزہ ہستیوں کا انتخاب کیا گیا، اور یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی اور عائلی زندگی اور پریکٹیکل لائف تھی، یہ اس اعتبار سے نمونہ حیات ہے۔ آگے انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ عائلی زندگی کے اندر ان کے ساتھ روابط اور تعلق رکھے، اور آج کی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عائلی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ازواج مطہرات، جن کو امہات المومنین کہتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ فرماتا ہے یہ وہ عام ہستیاں نہیں ہیں، فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، تو امہات المومنین کا کیا مرتبہ ہے؟ آج کی عورت کو سرکار کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی سیرت سے ضرور واقف ہونا